اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہماری ٹیکسٹ بک ہے اسلامیات ہفتم، صفحہ نمبر ہے 33، باب ہے باب صوم سیرت طیبہ۔ سبق کا نام ہے غزوہ حنین اور دستیاب ذرائع میں کتاب اور انٹرنیٹ شامل ہیں۔ سبق کا تعارف۔ غزوہ حنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات میں سے ایک ہے جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد واقع ہوا۔ یہ جنگ 2 قبیلوں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے حملے کے خلاف لڑی گئی تھی اور اس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ پیارے بچوں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ اس جنت تک پہنچنے کا دروازہ ہے، تو اس لیے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ سب سے پہلے سورہ والضحیٰ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی دہرائی آپ کو بلا ناغہ کرنی ہے۔ سبق کے تدریسی مقاصد۔ طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ غزوہ حنین کے پس منظر کے بارے میں آگاہ ہوں، غزوہ حنین کے واقعات کو جان سکیں، غزوہ حنین کے نتائج کے متعلق جان سکیں، غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کے متعلق اظہار خیال کر سکیں۔ پس منظر۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ مکہ اور طائف کی درمیان کی وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف 2 قبیلے تھے جو اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، بہت بہادر اور جنگجو قبیلے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہے، اور انہوں نے یہ بات سوچ رکھی تھی کہ شاید مکہ کے فتح ہونے کے بعد اگلی باری ان کی ہے۔ قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام اسلام دشمن قبائل کو اکٹھا کیا اور مکہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مالک بن عوف جو ان قبائل کا سردار تھا، اس نے اپنی عورتوں، بچوں کو اور جانوروں تک کو وہ میدان جنگ میں لے آیا تاکہ جنگجو دل جمی کے ساتھ لڑ سکیں، اور یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہو گئے۔ اوتاس کی وادی حنین کے قریب ہے۔ اسلامی لشکر کی حنین کی طرف پیش قدمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ ان میں 2,000 سے زائد نو مسلم تھے جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے۔ 10,000 وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ بعض لوگوں نے لشکر میں سے، اسلامی لشکر کے بعض لوگوں نے جب اپنے لشکر کو دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ اسلامی لشکر رات کے وقت حنین پہنچا۔ مالک بن عوف اپنے لشکر کو، اپنے لوگوں کو پہلے ہی پورے میدان میں وادی میں اتار کے پھیلا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے اچانک سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ مسلمانوں میں اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور ہر طرف افراتفری کا سماں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند جانثار صحابہ میدان میں رہ گئے، باقی بہت سے مسلمان پیچھے پلٹ گئے اور میدان جنگ سے باہر نکلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلوار ہاتھ میں لے کر دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس نے نام لے کر صحابہ کرام کو واپس بلایا اور تمام
جنگ جو ہو رہی تھی وہ ایک دفعہ نئے سرے سے نئی شدت کے ساتھ دوبارہ شروع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور دشمن کی طرف اڑا دی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مٹی دشمن کی آنکھوں میں چلی گئی ہے۔ آہستہ آہستہ دشمن کے قدم اکھڑنے لگ گئے اور کفار مقابلے کی تاب نہ لا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ دشمن کی واضح شکست، تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو واضح شکست ہو گئی۔ مسلم مجاہدین کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے اور ان کے مال، ہتھیار، خواتین، بچے، جانور مسلمانوں کے ہاتھ بطور مال غنیمت آئے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سے مقامات پر اور حنین کے دن، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں غرور پیدا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تم پر زمین اپنی وسعت کے ساتھ تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹ پھرا کے پسپا ہوئے، پھر اللہ نے اپنی طرف کا سکون و اطمینان اتارا اپنے پیغمبر اور سچے ایمان والوں پر، اور ایسی فوجیں اتاریں جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور سزا دی انہیں جنہوں نے کفر کیا، اور یہی سزا ہوتی ہے کافروں کی۔ تو پیارے بچوں، غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں اونچا بول نہیں بولنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں، ہر مشکل میں صرف اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے اپنے لشکر کی زیادتی جب دیکھی تو ان کے دل میں، کچھ لوگوں کے دلوں میں غرور ہوا کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو ایک وقت آیا کہ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیجی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور شجاعت دیکھتے ہوئے دوبارہ سے صحابہ کرام میدان میں آئے اور جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور آخر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا چاہیے۔ اب آخر میں گھر کا کام، سورہ والضحیٰ کی روزانہ دہرائی کریں، سبق کے روزانہ ایک صفحہ کی پڑھائی لازمی کریں۔ آپ کا تحریری کام ایک چھوٹی سی ورک شیٹ ہے، یہ آپ کو اپنی نوٹ بکس پر کرنی ہے اور پھر آپ مجھے اس کو واٹس ایپ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔